السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے بلوچستان کے اوپر۔ یہ خبریں عام ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ان کے استعفے کا کیا وجہ بنی؟ کیوں جام کمال جو کہہ رہے تھے کہ میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، انہیں کیوں استعفیٰ دینا پڑا؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں راجہ ولایت۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ جام کمال تو کہہ رہے تھے کہ میں عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا اور بلکہ اس تحریک کو ناکام بناؤں گا، تو کیوں انہیں اچانک استعفیٰ دینا پڑ گیا؟ استعفیٰ دینا پڑ گیا اچانک، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارا کچھ اچانک ہوا۔ اچھا، جام کمال کے خلاف وہاں پہ کچھ لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ تھی کہ ہمیں جو ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ ہے وہ نہیں ملا، اور جام کمال صاحب کا اس حوالے میں ذرا رویہ بڑا ایروگینٹ قسم کا، اور اسمبلی میں نہ آنا، غائب رہنا، دو چار موقعوں پہ جب بلاسٹ بھی ہوئے تو وہاں موجود نہیں، کبھی دبئی بیٹھے، کبھی کچھ کہیں اور بیٹھے۔ لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ جام صاحب جو ہیں ان کے پاس فنڈ تھے تو ان کے اختیار میں بھی تھے، یا سی پیک کے حوالے سے کسی اور کے اختیار میں موجود تھے بلوچستان میں جو خرچ ہونے؟ نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں، جب پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات نہیں ہیں، تو کیا نیچے جام کمال کا بھی یہی حالت تھی کہ اس کے پاس بھی اختیار نہیں تھا؟ تقریباً جام کمال کیا جو بھی تجارت چمن کے راستے ہو رہی ہے جام کمال اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا ٹیکسیشن وہاں پہ بلوچستان حکومت کر رہی؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے نا۔ اور ڈیولپمنٹ کے پروگرام گوادر کے ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو جتنے بھی وہاں پہ ہائی ویز اور باقی سلسلے پہ کر رہے ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ تو نہیں کر رہی، میکسیمم وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہ سی پیک کا حصہ جو ہے سارا فوج کے پاس پڑا ہے، جی، اور وہ ڈلیوری کی پوزیشن میں میرے خیال میں جام کمال بھی نہیں ہے، اور جام کمال کے علاوہ اب بھی جو آئے گا وہ بھی اسی پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ڈلیور کچھ نہیں کر سکے۔ نہیں تو اگر وہ ڈلیور نہیں کر سکے گا تو جن لوگوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی جام کمال کے خلاف، اور جو لوگ بڑے سرگرم تھے، انہیں کیا ملے گا اس تبدیلی سے؟ ذرا غور کریں کہ پہلی تحریک عدم اعتماد تو اپوزیشن نے پیش کی تھی، جی پاکستان وہ ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے پی ڈی ایم، جی پہلی قرارداد تو اس حوالے سے اپوزیشن نے پیش کی تھی، اس کو تو وہاں پہ قبولیت نہیں ملی۔ جی جی اس کے بعد حالات جو ہے بڑھنے شروع ہوئے آہستہ آہستہ آگے، ایک تو ایک دو جو کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ساتھ جو یا ٹرانسفر پوسٹنگ کا جھگڑا تھا اس حوالے سے، اور دوسرے یہ تھا کہ جام کمال صاحب اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے، لیکن پرویز خٹک کے جانے اور صادق سنجرانی کے جا کے دباؤ ڈالنے کے اوپر یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے میسج کہیں اور سے بھی تھا۔ یعنی پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہیں، وزیر دفاع ہیں، اور جو خواہش بھی رکھتے ان ہیں، کے عمل دخل سے، اور خواہش بھی رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی کی طرح وزیر اعظم کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اس کے امیدوار بھی، اور اس حوالے سے انہوں نے جا کے وہ کام کیا وہاں پہ، انہوں نے پریشرائز کیا۔ جام کمال کی سٹیٹمنٹ اپنی ساری کلیئر ہے، اس میں یہ 16 ووٹ جو جام کمال کے خلاف ہوئے وہ اس میں شامل ہوئے۔ یہ جو ہے دوبارہ دوسری قرارداد جو بنی یہ سارا اسی کا سلسلہ تھا کہ بھئی جام کمال کو اگر نکالنا ہے تو بندہ بھی ہم نے اپنا رکھنا، گیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھنی، وہ کپتان کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں ہو، پرویز خٹک کے ہاتھ میں ہو، یہ سلسلہ موجود۔ یہ بڑی بات عجیب و غریب بن رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے تو بڑے عجیب و غریب سوال ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس میں پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں وہ بڑی سرگرم رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کی پارٹیاں مطلب اس میں یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جے یو آئی فضل الرحمان جو یعنی وہاں پہ اس کا نام ایم ایم اے ہے،
اور اسی طرح ہی اپنا جناب یہ BNP مینگل، یہ پارٹیاں PDM کا حصہ ہیں، اور ان کے ساتھ ملی ہے باب بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ، جنہوں نے مل کے تحریک عدم اعتماد پیش کی، اور ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن ان کے ایما کے اوپر وزیر دفاع گئے ہیں پاکستان کے، جنہوں نے جام کمال کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو PDM کی جماعتوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ جناب باب پارٹی کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، دوسری طرف جب باب پارٹی کا ووٹ لیا تھا سینٹ میں اپوزیشن بننے کے لیے یوسف رضا گیلانی کا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ جناب پیپل پارٹی نے لیا ہے ووٹ ان کا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کا رول پلے کر رہی ہیں، یہ بلکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ باپ کو باپ بنا لیا۔ تو یہ مطلب کیا صورتحال ہے؟ یہاں بھی نظر آ رہا ہے وزیر دفاع انوالو ہے، کیا یہاں بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا نا کہ پہلے اپوزیشن نے PDM نے شروع کیا تھا، PDM کو ناکامی ہوئی، جو ریزنٹمنٹ جام کمال کے خلاف تھی اس کو اس کی پارٹی کے اندر سے بندوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور وہ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ جو ہم تقسیم دیکھتے ہیں تو باپ کی 24 پارٹیاں، 24 سیٹیں، اس کے ساتھ 7 PTI کی ہے، ایک جمہوری وطن پارٹی کی ہے، BNP جو ہے نا ANP عوامی نیشنل پارٹی، ولی خان 4 وہ ہیں، یہ ڈال کے وہ ایک حکومت بنی ہوئی تھی۔ اس میں باپ پارٹی کا ٹوٹنا اور اس کے بغیر وہ کامیاب PDM کی نہیں ہو سکتی، اور جب حالات پیدا ہوئے یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے سلسلے پہ تو اس کو تحریک کو مضبوطی مل گئی۔ 16 جو ممبر ہیں انہوں نے بھی تحریک عدم اعتماد کا، یعنی جو 16 ممبر حکومت کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ادھر ووٹ اپنا وزن انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں، اس سے پہلے ورنہ یہ اپوزیشن بجٹ کے ٹائم سے مسلسل 2 ماہ دھرنا دے کے تھانے کے اندر بھی بیٹھی، آپ کے سامنے ہے ساتھ۔ یہ جو ہے PDM کی وہ نہیں کامیاب ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کے اندر باپ کے اندر تقسیم نہ ہے۔ باپ کے اندر جو تقسیم پیدا ہوئی، ایک تو میں نے پہلے کہا کہ ایروگنٹ اس کا رویہ، اور ان تک بجٹ کے ڈیولپمنٹ پروگرام میں ان کو حصے دار نہ بنانا، کچھ لڑائیاں یہ تھیں، کچھ اس کا غیر جمہوری رویہ تھا اس کو، اور جب وہ ناراض سامنے آئے ہیں تو انسانوں کے ساتھ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے پھر خفیہ ہاتھ بھی ساتھ ہے، اور خفیہ ہاتھ نمایاں ہو کے آئے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ، اور صادق سنجرانی باپ کا چیئرمین ہے سینٹ، زرداری کے اوپر بلیم لگتا تھا کہ زرداری نے بنایا، اور وہی بندہ PDM کو وہاں اکوموڈیٹ کرنے گیا، ذرا غور کرنے والی بات، اور مل کے وہاں پہ انہوں نے اب جو نئی گورنمنٹ بنے گی وہ PDM کی مدد کے بغیر وہاں نہیں بن سکتی۔ اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، یہاں جو آپ نے بات کی ہے اس سے تو یہ سامنے آتا ہے کہ کیونکہ وزیر دفاع ہے، رول پلے کیا ہے، یعنی جو مقاصد یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے والی پارٹیاں حاصل کرنا چاہتی تھیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے رول پلے کیا ہے وزیر دفاع نے، پرویز خٹک صاحب۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اگر وزیر دفاع انوالو ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، لیکن بہت مشہور صحافی ہیں ہمارے لیفٹسٹ بھی، ان کے سٹیکر لگا ہوا ہے ہونے کا، نجم سیٹھی صاحب، ان سے کسی نے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں وہ اور معاملہ تھا، جب باپ نے دیا تھا اس کو ووٹ یوسف رضا گیلانی کو، اور یہ معاملہ کچھ اور ہے، آپ کو یہ معاملہ کچھ مختلف نظر آتا ہے؟ بڑا دلچسپ قصہ ہے، اپنا موصوف اپنا پروگرام خود ہی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی جونیئر کو بٹھا لیتے ہیں، اور ان کو تو تنقید کا مجھے حد پہ تنقید بنانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بائیں بازو کے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں پہ جا کے جدوجہد کی ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ وزیر اعلیٰ، BCP کا چیئرمین، اور اس حوالے سے NS
NS نواز شریف کے ساتھ بھی ہے جی جی اور اس حوالے سے اس کو اور جو وہ کرنا چاہ رہے. بڑا دلچسپ جب ان کے جو تھی ان کے ساتھ مجھے سوال کیا تو فرمانے لگے نہیں اس وقت باپ کا ووٹ لے کے تو PTI مضبوط ہوئی ہے. لیڈر اپوزیشن یوسف رضا گیلانی بنا ہے اور مضبوط PTI ہو گئی. ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اس کے 27 ووٹ ویسے بھی تھے اور 4 ووٹ اس کو باپ کے آ رہے ہیں, وہ نہیں بھی آتے تو وہ ہے, اور اس سے اپوزیشن لیڈر بنا ہے. PTI کہاں مضبوط ہوئی. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں تو مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ ٹرک کرے گا, اس کو تو PTI کو کمزور کر دیا, حکومت کو کمزور کر دیا وہاں. یعنی جا کے خود انہوں نے جا کے سمجھوتا کر لیا. PDM نے وہی کام کیا, اسی پارٹی کے ساتھ جا کے الائنس بنایا اور اسی کے وزیر بنے, اور کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن نے PTI کو مضبوط کیا تھا, اور اس کے جو ہے عمل نے اس نے PTI کو کمزور کی. یہ موصوف فرماتے ہیں جو جسٹیفیکیشن دینے کے لیے بڑے بڑے عجیب ان کے وہ ہیں. یہاں یہ مطلب اتنے لیفٹسٹ ہیں یہ, اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ نواز شریف کے ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں. اس سے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کے ایجنٹ کے طور پہ ایک جو میڈیا ونگ جو ہے اس کا ایک قسم کا وہ ساتھ دے رہے, میڈیا ونگ کی کمانڈ کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب میڈیا سیل جو ہے مسلم لیگ نون یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. ارے نہیں جی, آپ کے سامنے واضح ہے کہ باپ کی 24 ہیں, اب 24 میں سے 14-15 تو نکل گئے, 10 سیٹیں باپ کے پاس رہ گئی. اب اس کا PTI کا 7 سیٹوں سے وزیر اعلیٰ تو نہیں بنتا. وزیر اعلیٰ تو ان کو میجارٹی پارٹی باپ کے بنانا پڑے. اور دوسرے نمبر پہ MMA جو کتاب کے سمبل کے اوپر وہاں میں جمعیت علماء اسلام JUIF جو ہے وہ MMA کی حیثیت سے لڑے ہیں, کتاب ان کا نشان تھا, ان کی وہاں پہ 11 سیٹیں. اب سیکنڈ نمبر پہ وہ موجود ہے, اس میں بھی وہاں پہ ان کو ملا کے باپ پہ ہی بنانا پڑے گا وزیر اعلیٰ, اور خود یہ اس کو وزارتیں وزیر اعلیٰ باپ کا ہی بنے گا, لیکن وزارتیں اب وہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں وہ بھی لے لیں گے. اور دلچسپ کیا ہے کہ اس میں عبدالصمد اچکزئی کا محمود اچکزئی, اس میں اختر مینگل, اس میں یعنی PDM جو بات ہوگی, اس میں کیا نام ہے MMA یا فضل الرحمان گروپ, یہ سارے اس میں شامل ہوں گے تو وہ حکومت بنے گی. اس کے بغیر حکومت نہیں بنتی. تو وہاں پہ تو وسعت دے رہے, اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھی آپ کو ایک بار بات کہی جاتی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک تانا دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی 7 ہے, 7 سیٹیں سے. وہ تو کہتے ہیں آپ نے اپنا وزیر اعلیٰ بنانا ہے, آگے بڑھو, جا کے وزیر اعلیٰ بناؤ, ہم آپ کو 7 ووٹ دیتے ہیں. اب اس میں اسمبلی میں کیا تقسیم ہے, 165 جو ہے وہ اس کی ہیں نون لیگ کی, 7 پیپلز پارٹی کی, اور اتنی تقریباً کاف لیگ کی ہیں. کاف لیگ کی 10 ہے, کاف لیگ کی 10 ہے, آزاد 6 ہے. اب کاف لیگ کو ہٹا دیں, آپ اتنا کر لیں گے 165 اور 7 172, 172 اور 6 178, آپ کو 83 84 کا فگر چاہیے. 5-6 ووٹوں کا ہے وہ PTI میں سے. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو PTI میں درار ڈال کے دے سکتے. آپ اپنے جو آپ کے 5-6 سلپ کر گئے اس کا بھی ذرا غور کر لیں. وہ شرک پوری ایک وہ, اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت بنا کے ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آ کے خود اقتدار پہ نہیں بیٹھ سکتے. آپ یہ جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. آپ کو اگر کسی کو ٹپ دینی پڑے گی تو کسی جونیئر کو پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے دینی پڑے گی, اس کے بغیر یہاں پہ تبدیلی نہیں آ سکتی. اور وہ تبدیلی جو ہے وہ
مرکز کی حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہی آپ کی باتوں سے یہی میں نقطہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کا یہ مقصد ہے، یا سیٹھی صاحب جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کو اگر کمزور کرنا ہے تو اس کو تو پھر عدم اعتماد لے کے آنا چاہیے پنجاب میں۔ بلوچستان میں اگر 7 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، اس کی مطلب اس کا وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا، وہاں سے وہ کیا کمزور ہوئی ہے؟ کمزور اس کو کرنا ہے تو پنجاب میں عدم اعتماد لے کے آئے، اور پنجاب میں عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں، آپ نے بتا بھی دیا۔ اور اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں بھی ہوتی تو ایک چیز جمہوری عمل تو ہے نا بھائی، آپ کو کہیں جی کہ ہم وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے جس میں ہماری جیت یقینی ہو، یہ تو نہیں ایسے ہوتا۔ آپ ایک چانس پہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں نا، تو جتنا چانس عدم اعتماد کا پنجاب میں کامیاب ہونے کا، اتنا تو شاید بلوچستان میں بھی نہیں تھا۔ تو اگر یہاں ہو سکتی ہے تو یہ میرا خیال ہے پنجاب میں کیوں انیشیٹو نہیں لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ خوف زدہ ہے، خوف زدہ 2 بیانیے لے کے خوف زدہ ہیں، مزاحمت، مفاہمت۔ ان کو پتہ ہے مفاہمت والے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو نظر آ رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر جو ہے پوزیشن، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آج چند لوگ جو ہے مفاہمت چاہتے ہوں، اکثریت جو ہے وہ مزاحمت چاہتی ہو۔ مزاحمت اور مفاہمت جو ہے اس کے ٹوٹل ایکسپائر ہونے کا بھی ڈر ہے۔ ایک یہ خوف ہے، ایک ان کے پاس بندہ نہیں ہے موجود جس کو وہ چیف منسٹری دے سکے، دوسرا ہے کہ چلانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، جو اکنامک کرائسس جتنے ڈیپ کر چکے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی موجودہ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے ان کا کہ اپنا ایکسپوئر ہوتا ہے ٹوٹل کھلا، جو ہے کہ بھئی مفاہمت کے ساتھ کون ہے اور مزاحمت کے ساتھ نام لے کے بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو مفاہمت کے لیے پارٹی سے بڑھ کے آگے بھی تو جا کے مفاہمت، یعنی یہ جو مزاحمت اور مفاہمت کی کھچڑی انہوں نے پکائی ہوئی ہے، یہ ان کے گلے پڑ سکتے، ان کے گلے پڑ سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ رسک نہیں لے سکتے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا۔ یہی حال تقریباً مرکز میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جام کمال کی حکومت تبدیل بھی ہو گئی ہے وہاں پہ، تو یعنی ایک کوئی اس طرح سے نہ تو جن لوگوں نے اس پہ عدم اعتماد کیا ہے ان کو کوئی حاصل ہوگا، اور نہ ہی جو ہے نا یہ کوئی اس طرح کی تبدیلی وہاں پہ نظر آئے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، تبدیلی نظر وہاں پہ ایک تھا کہ تھوڑا سا چیک کرنا، ٹی ایل پی کو بھی بٹھا رکھا ہے سڑک پہ، مرید کے روک کے رکھا ہوا ہے نا، آج اس وقت نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، ذرا غور کرنے والی بات اس حوالے سے۔ اور یہ جو مفاہمت گروپ ہے اور باقی یہ سارے کسی نہ کسی اشارے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اشارہ ہو تو آگے کام چلے، اشارہ نہیں ہوگا تو یہ کام آگے نہیں بڑھے۔ بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ پولرائزیشن آف فورسز ہوگا، جتنا زیادہ اکنامک کرائسس ڈیپ ہوتے چلے جائیں گے تو یہ تمام پارٹیاں یہاں پہ مجھے تو بیکار ہوتی نظر آ رہی کہ اتارے پہ جو بیٹھے، نہ اشارہ ہو سکتا ہے، اور اشارے والے خود بھی میرا خیال اشارہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جتنا فیلئر افغانستان کے اوپر ہوا ہے میرا خیال ہے وہ اس قابل بھی نہیں۔ لیکن وہ اشارہ تو بند ہے، لیکن کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اشارہ بند ہونے کے باوجود گاڑی اپنی روک کے کھڑے ہیں کہ شاید آن ہو جائے اور ہمیں کو گرین سگنل دے دے۔ فیل سیٹ۔ انہی باتوں سے ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور یہ گفتگو حاصل یہی ہے کہ یہاں پہ اس وقت کچھ بھی چیز کلیئر نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، کون کیا کر رہا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے، یہ ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی مخمصے میں بلوچستان کی حکومت گری ہے، اور یہ مخمصہ دور ہوگا یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں۔